ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق اللہ العظیم. سورہ بنی اسرائیل کے نمبر رکوع کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے: اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، اور جو ظالم ہیں ان کا نقصان ہی بڑھتا ہے. اس کی تفسیر جو لکھی ہے، یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل بھاگ جاتا ہے. پہلے وہ آیت ہے قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل چلا گیا. باطل تو جانے والا ہوتا، یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل بھاگ جاتا ہے. قرآن کی آیت سے جو بتدریج نازل ہو رہی ہیں، روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں سے عقائد باطلہ، اخلاق ذمیمہ، شکوک و شبہات کے روگ مٹ کر صحت باطنی حاصل ہوتی ہے، بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن روح المانی اور زاد المعاد وغیرہ میں اس کا فلسفہ اور تجربہ بیان کیا گیا. بہرحال جو لوگ ایمان لائیں، یعنی اس نسخے شفا کو استعمال کریں گے، تمام قلبی اور روحانی امراض سے نجات پا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت خصوصی اور ظاہری باطنی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے. ہاں، جو مریض اپنی جان کا دشمن ہے، طبیب یعنی ڈاکٹر اور علاج سے دشمنی کی ٹھان لیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس قدر وہ علاج سے دور، دوا سے دور بھاگ کر نفرت کرے گا، اس کا نقصان ہی ہوگا. اور مرض جو ہے امتداد زمانے سے، مرض جو اب تھوڑا ہے، پھر جب وقت چلا جائے گا مہلک ہو جائے گا اور آخر اپنی جان کھو بیٹھے گا. تو یہ آفت قرآن کی طرف سے نہیں، خود مریض ظالم کی وجہ سے آئی. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرْضٌ، جن کے دلوں میں مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، ان کے رجس اور کی گندگی پر گندگی زیادہ ہوئی. وَمَاتُوا، اور مر گئے، وَهُمْ كَافِرُونَ، اور کفر کی حالت میں تھے. تو قرآن کے فضائل جو احادیث میں آئے ہیں بے شمار ہیں، تو تھوڑا 2-3 تو سنانا روز. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرب القرآن واتبعوا غرائبه فرائضه وحدوده. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے قرآن کے معنی بیان کرو، اس کے غرائب کی پیروی کرو. اس کے غرائب کیا ہیں؟ اس کے فروض اور حدود. وعائشہ رضی اللہ تعالی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: قراءة القرآن في الصلاة افضل من قراءة في غير صلاة، وقراءة القرآن في غير صلاة افضل من تسبيح وتكبير وتسبيح، والتسبيح افضل من الصدقة، والصدقة افضل من الصوم، والصوم جنة من النار. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا: نماز میں قرآن کی تلاوت غیر نماز سے افضل ہے، اور نماز کے علاوہ قرآن کے پڑھنا تسبیح تکبیر سے زیادہ ثواب ہے. خالی لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، اس میں گھنٹے گھنٹے لگا دیتے ہیں، قرآن پڑھنے میں لگاتے نہیں ہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے. جتنے اذکار ہیں وہ سب اذکار اپنی جگہ ہیں، ان کی اہمیت گھٹاتے نہیں ہم لوگ، لیکن یہ سب سے بڑا ذکر تو یہ ہے. گھنٹے گھنٹے ذکر کریں گے لیکن ایک تھوڑا آدھا گھنٹہ قرآن نہیں پڑھتے. یہ ان کی جو کیا کہنا چاہیے، بدنصیبی کرنا چاہیے. تو کیا فرمائے؟ وقراءۃ القرآن فی غیر صلاۃ، نماز کے علاوہ قرآن کی تلاوت کرنا تسبیح سے بہتر ہے. جتنی تسبیحات تم پڑھتے ہیں، جتنے ذکر کرتے ہیں، سب سے افضل. والتکبیر تسبیح و تکبیر، والتسبیح افضل ہے. ہاں، تسبیح کرنا، اللہ کے پاکی بیان کرنا صدقہ دینے سے بہتر ہے، اور صدقہ روزے سے افضل ہے. اور روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے جہنم سے. کس کی کیا فضیلت دی گئی ہے، بیان کی گئی ہے؟ تو سب سے اصل چیز جو قرآن کی فضیلت ہے. قرآن تمام اذکار سے افضل ہے. تو لوگوں کو معلوم نہیں، گھنٹے گھنٹے دوسرے جو لوگ اذکار بتائیں ان کو کرتے رہتے ہیں، کبھی قرآن کو پڑھنے کی طرف کوشش نہیں کرتے.
عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن الرجل في غير مصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى 2000 درجة. حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس ثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں اوس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کا زبانی قرآن پڑھنا 1000 درجے ثواب ہے اس کا یاد سے پڑھنا، اور مصحف میں دیکھ کر پڑھنا اس کا ثواب 2000 درجے درجہ، کیونکہ اور ایک محنت ہوتی ہے نا قرآن کو دیکھنا، قرآن کو پڑھانا، دیکھ کر تلاوت یاد سے پڑھنے سے اس لیے افضل ہے کہ دیکھ کر پڑھنے سے مشقت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے دیکھ کر پڑھنے ہماری سوچ فکر اور خوشی و خضوع زیادہ ہوتا ہے. نہیں مصحف کی زیارت، قرآن کی اللہ کلام کی اس کی زیارت ہوتی ہے، اٹھانے ہاتھ لگانے کا الگ ثواب ملتا ہے. یہ چیزیں یہاں سے پڑھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، اس میں زیادہ مشقت. تو لوگ کیا سمجھتے ہوں گے دیکھو پڑھتے رہے، تو قرآن کو دیکھ کر پڑھنا جو ہے قرآن مصحف میں پڑھنا بہت زیادہ 2000 درجے جیسا ثواب ہے. صرف ایسا پڑھنا 1000 درجے ثواب ہے. مصحف بولے میں یہاں تو نہیں، موبائل کا ذکر نہیں، کیا بولوں میں. کیا پوچھنا پڑتا ہے کسی مفتی صاحب موبائل میں پڑھ رہے تھے لوگ، ہر چیز آتی ہے اس کے اندر، معلوم ہے ہاں یہ ہاتھ لگانا، اسے کیا ہے ہاتھ لگانا، ہمیں ہر چیز آتی ہے اس کے اندر، اس میں کیا بھی نہیں آتی سوائے مصحف. تو مصحف میں دیکھ کے، مصحف یعنی جس میں قرآن لکھا ہوا تحریری شکل میں جو قرآن ہے اس کو مصحف کہتے ہیں. اس کو موبائل کو مصحف نہیں کہہ سکتے، یہ تو گارنٹی بولتا ہوں میں. موبائل میں جو قرآن آتا ہے اسے مصحف نہیں کہتے ہم. ہاں ہاں کسے نہیں، وہ اندر ہے لکھا ہوگا انہیں، لیکن اسے مصحف بول سکتے نہیں، موبائل کی قرآن کو مصحف نہیں بول سکتے. وہاں کہاں کہتے بھی یہ دیا ہوں گا انہیں، اس کی فوٹو دیا ہوں گا نہیں مصحف کر وہ جو مصحف کر کو دیا ہوں گا، لیکن ہاں اس میں ہر چیز آتی ہے نا. مصحف بول سکتے ہیں ویسے، وہ ہمارا سوال ہے نا. ہاں ہر چیز ہے نا اس کے اندر، تمہارے موبائل کے اندر ہر چیز آتی ہے. تمہیں گانے میں لگا سکتے ہیں، تمہیں کیا 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 ہو کر سکتے ہو، اس کو مصحف بول سکتے ہیں. بول اس میں جو ہے سب چیزیں جمع ہوئی، کیا ہے اور کیا نہیں اس کے اندر، یا صرف وہ مصحف ہے. تو اس کا جو احترام کرنا ہے، اس میں پڑھنا وہ الگ ہوتا ہے، وہ الگ ہوتا ہے. ہماری سائنس کی ترقی کو ایسا ہوئے، لیکن قرآن جو ہے اس میں پڑھنا کتابی شکل میں جو ہے، اس کو کتاب کہا گیا نا، مصحف کہا گیا، کتاب کہا گیا ہے، لیکن مصحف کتاب کہا گیا ہے. اب تمہاری سہولت کے لیے تمہیں اس میں کر لے رہی ہیں، یہ اور بات ہے. تو اسی میں پڑھنا، اس میں پڑھنا جو ہے وہ ثواب ملے گا. اس میں پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، لیکن یہ جو 2000 درجے کا ثواب نہیں ملے گا اس میں. تو قرآن کی تاثیر، کاش کہ مسلمان اللہ کے کلام کی طرف توجہ کرتے. مولانا وسیع اللہ صاحب کا یہ جو ہے بیان ہے. شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے سب لوگ انہوں بولے خالے ان سے بڑے یہ بولتے رہتے ہیں ایسا. ہاں تو شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے ہیں اہل عرب عادی تھے اشعار کے اور شاعری کے نظم، فصاحت اور بلاغت کے ساتھ کے اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھ نہ دیتے. اور ایک مزاج رہتا ان سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے اور دوسری قوموں کو عجمی کہتے تھے نا، یہ گونگے ہیں لوگ. چونکہ اہل عرب کو ان چیزوں سے بہت انس تھا، شاعری سے، ان سے، فصاحت، بلاغت سے. بہت دنوں سے یہ دور چلا رہا تھا، یہ ایک دن دو دن کی بات نہیں، زمانے سے چلا رہا تھا. ان کو شعر و شاعری ان کا رات دن کا مشغلہ تھا. ہاں ان کا رجحان اس وقت نہیں بدل سکتا تھا، جبکہ اس سے بہتر چیز پیش کرنا تھا، اسی لائن میں پیش کرنا تھا.
اسی لائن کی چیز پیش کرنا تھا. اسی لائن سے کیا پیش کرتے ہیں وہاں سے بولو. جب تک اس کے مقابلے میں نہایت فصیح و بلیغ کلام نہ پیش کیا جاتا تھا. چنانچہ ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں قرآن مجید نازل کیا. حیران رہ گئے کیا کلام ہے. چنانچہ ان کے وہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کیا. قرآن مجید کو دیکھ رہے رب بات نظر اس میں کہ یہ بھی کیا ہے ایسا. پہلے سمجھے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے بناتے ہیں ہمیں افطرا ہو, انہوں نے بیٹھ کے جو افطرا کیا انہوں نے اس کو. ارے وہ چیلنج آ گیا بعد میں. قرآن مجید کو دیکھ رہے لیکن بس سمجھے یہ بھی کلام ہے, عربی میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی, لہٰذا خود ہی بنا کر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے شد و زید اعلان کر دیا اچھا جس طرح حضور عربی زبان جانے تم بھی عربی ہو, تم میں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگ موجود ہیں, تم سب مل ایک نہیں. ودو شہداکم من دون اللہ کو سارے لوگوں کو بلا لو. ودو شہداکم من ان کنتم صادقین, تم سب قرآن کی موجود کی مطلب پہلے تو کہا ایک قرآن سے قرآن بنا کے لاؤ, اس کے بعد 10 صورتیں بنا کے لاؤ, اس کے بعد کہا کہ جو ہے ایک صورت بنا کے لاؤ. مگر ایسے قادر الکلام جو فی البدیع ایک مجلس کے اندر جو ہے سینکڑوں اشعار کہہ دیتے تھے, ایک آیت کا ٹکڑا بنانے سے عاجز رہے. خوب سمجھ گئے یہ معلوم ہوا کہ یہ کلام مطلب مخلوق کی طاقت سے باہر ہے, کسی دوسری ذات کا کلام ہے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تم کو شک ہے جو کلام ہم اپنے بندے پر نازل کیا ہے کہ وہ اللہ کا نہیں ہے, یہ اللہ کی کلام ہے بھائی, یہ یعنی قرآن اللہ کی طرف سے, تو تم اس کے میں سے ایک صورت بنا کے لاؤ. اللہ سے اپنے تمام معبودوں کو اپنی اعانت کے لیے بلا لو. اگر تم سچے ہو تم ایسا نہ کر سکے پچھلے پاسٹ میں, اور ایک ایسا تم نہ کر سکے فیوچر میں, آئے پاسٹ اور فیوچر دونوں میں تم ہرگز نہ کر سکو گے, تو اس کے بعد کیا, یا تو مانو یا تو انکار کرو. دو راستے رہے گے, اس کلام پر ایمان لانا ہے یا انکار کرنا ہے. پھر اس آگ سے بچو, اگر نہ انکار کرو گے تو کیا ہے, جہنم کے اندر بنو گے تم لوگ. پھر اس آگ سے بھی جس کا اندر انسان اور پتھر ہوں گے جو انکار کرنے والوں کو تیار کی گئی. تو اس کی تاثیر کیسی تھی. اللہ کے رسول ابھی دشمنی پورے زور پر نہیں آئی تھی, تو اللہ کے جو ہے حرم میں جا کے تلاوت کرتے تھے. پورے دشمن تھے, ابو جہل اور 3-4 آدمی رات کو سنتے تھے. آپ اللہ کے رسول سپورٹ دیکھے تو انہیں کیا کرنے کلام سننے والے, ہمیں سنت کیسا ہو, لوگ کیا سمجھیں گے ہمیں دشمن ہے, ان کی نہیں مانتے لیں انکار کریں. دوسرے دن نہیں آنا ہے, اور دوسرے دن اور سب وہ دیکھیں سب 3 آدمی موجود ہیں, ارے یہ کیا ہے, نہیں ہم پکا کریں گے, نہیں آنا کر. جو پکے دشمن تھے یہ ان کا ہی حال ہے. اب جو اس کے چاہنے والے تھے ایمان, ان کا کیا حال ہوگا بولو. جو اس کے دشمن تھے ان کو اتنی کلام اتنا جو ہے غالب ہے, کلام کے اندر وہ تاثیر ہے کلام کی, کسی کلام میں ایسی تاثیر نہیں رکھی اللہ نے. اللہ کا کلام ہے, اس کی تاثیر ایسی. حضرت تھانی جس وقت یہ کہا گیا کہ لن تفو, تم ہرگز نہ کر سکو گے, جب یہ کہا گیا تو یہ بات سن کر کیسا کچھ پیشتاب کھایا ہوگا, کتنا غصہ آ گیا ان لوگوں, ان کے بڑے بڑے فصیح اور بلیغ لوگوں کی رگے غیرت پھڑک اٹھی ہوگی. اس پر ایڈی چوٹی کا زور لگا, کتنا کچھ کرے ہوں گے. اس زمانے کی بات نہیں, آج پریزنٹ کی بات بھی. یورپ میں بہت ساری یونیورسٹی کے اندر عربی ہے, معلوم عربی سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے, کرو کو نا تو عربی ایک سبجیکٹ کیسے پڑھا جاتا ہے وہاں بھی. اور بہت سے لوگوں نے بہت کلام اس میں محنتیں کی. فلوگر کا تھا قرآن کی لغت لکھا ہے. لوگ ہمارے جو استاد پڑھا الف فلوگل بولنے والے کہاں ہے کہ ان کی کوئی کتابیں نہیں ملی, کیا بھی نہیں, قرآن کی لغت لکھا ہے. اور کیا کرتے ہیں ایسی لغت بولنے والے, ہمارا کوئی آدمی ایسی لغت نہیں, ہمارا کوئی آدمی ایسی لغت نہیں لکھا. تو یہ لوگ کیا ہے صرف ایسے معنی بیان کرتے ہیں. انہوں جو ہے اس کا مادے سے, روٹ سے, اب قرآن ہے, قرآن کیسے قرأ سے لفظ قرأت ہے, اقرا پورے ایک مادے سے پورے ماتھا سے, پھر اس کے بعد آیت نمبر سورت نمبر دی. یہ لوگوں نے یہ دیکھیں کیا بول رہا ہوں, آیت نمبر ہی نہیں ہے. اتنا مشہور قرآن ہے یہ, آیت نمبر تو ڈالنا چاہیے تھا نا. اوپر دیکھے تو وہاں بھی کیا نہیں ملتا, نیچے دیکھے تو کیا نہیں ملتا. اس طرح سے ہمارے لوگ کرتے ہیں. وہ لوگ کتنی جو ہے کیا کہنا چاہیے اس کے ساتھ جو ہے شائع کرتے ہیں کوئی چیز, تو اس کی وہ ڈکشنری کو سامنے رکھ کر
انہوں نے لکھی تھی لغت، وہ معنی لکھ کر اس کے بعد اردو میں اس کی معنی لکھی تھی. کیا ہوا پتہ نہیں. ان کے بیٹیاں، خالی بیٹا کو نہیں تھا، بیٹیاں تھے. بہت پوچھو تجھے کہاں ہے کہ کہاں چلیں گے، سب پورا جو جلا چھڑے. کرنی زبان میں قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے گورنمنٹ سے پریس لی. گورنمنٹ نے اور ایک پینشن سینکشن کی. ان کو ایک اسکول انسپیکٹر تھے، اس کی ایک پینشن آتی تھی. انہوں کنڑ میں کام کر رہے ہیں، انہوں نے آتھر کر اور ایک پینشن میں یہ دیکھو 2 پینشن لے کر اب کرے کر کو کیا کرتے ہو، کدھر ہے پوچھے تو کہاں ہے، کیا معلوم ہی نہیں تھے کہاں رکھی کی. سب پورا پریس جلا کے پورا سب جو کتاب، ایک کتاب نہیں گئے کیا ہے. اتنے بار پیچھے گئے، سر تو جا کے کتاب پیچھے پوچھ کو کہاں ہے کہ سب چلا گیا. تو خیر بول رہا ہوں میں کہ جو ہے انگریز خالی بوجھ بولے نا، انگریز کو دیکھو، انگریزوں نے کہتا کام کیا، انگریزوں نے کام کیا. اتنے کام کرنے والے کہ کچھ بنا کو دکھاؤ نہ تھا، یہ قائد بناؤ کا نہ تھا. نہیں کر سکے، وہ اعتراف کیا انہوں نے، اور کئی لوگ مسلمان ہو گئے. اس کی تحقیق جب کرنا شروع کر دیا انہوں نے. اس طرح سے جو ہے جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہاں کیا ہے، ارے وہاں کیا ہے، جو جاتا ہے اسی کو معلوم وہاں کیا ہے. اللہ کی محبت کا جو چیز وہاں ملتی ہے کہاں بھی نہیں ملتی. جھوٹے نام لگا کے یورپ کے، امریکہ کے لوگ جو ہے جھوٹے نام لگا کے مسلمان بنا کے اپنا پاسپورٹ، مسلمان کا پاسپورٹ بنا کے جاتا تھا. اب جا رہے کہ نہیں معلوم نہیں، پہلے کی بات بول رہا ہوں میں. مولانا علی ہے وہاں جو یہ ہے خانہ کا اللہ کا گھر ہے. ارے اللہ تعالیٰ سب کا چھینے بھائی، جو ایسا اٹریکشن وہاں ہے، وہ جو کشش ہے کہاں بھی نہیں. جو کشش وہاں ہے کہاں ہے، جو لوگ گئے ان کو معلوم ہے. جہاں کے جو ہے پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، جو چیز وہاں ہے کہیں بھی نہیں. تو قرآن کی جو ہے تاثیر ایسی تھی کہ دشمن آ کے چھپ چھپ کے سنتے تھے. بعد میں حد کیا کہ ہمیں کبھی نہیں سننا چاہیے اس کو. اچھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا چھڑانے کے لیے ان کو کیا آخرت کی نعمتوں کا ذکر کیا اہل عرب کو. اس کے بدل دینا تو لوگ شاعری فصاحت بہترین، تمہاری کیا شاعری ہے یہاں ہے، ایسی شاعری تمہاری بالکل. تو بڑے بڑے شعرا بالکل اپنا شور لپیٹ کے رکھ دیا، اپنا کلام لپیٹ کے رکھ دیا. بڑے بڑے شعرا تھے. حماسہ شاعری ہے، وہ مقامات تحریری پڑھاتے نہیں ہوں کہ نہیں پڑھاتے نہیں میرے پاس، مجھے یاد نہیں رہا شاعری کا نام. شاعر کا جو ان تھا صورت نازل اس کے ان کے کلام کو لکھ جو ہے خانہ کعبہ پر لگایا گیا تھا. ان کا کلام لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ پر لگا تھا. لوگوں نے اس کو سجدہ کیا تھا. پھر صورت انا تنا چھوٹی چھوٹی صورت آتی، وہ نکالو کیا انہیں اس کی مخالف ان کا کلام کیا بھی نہیں بالکل. تو یہ ایسا جو ہے مؤثر کلام ہے. اب لوگ ہم نہیں جانتے اس لیے اس کی کم قدر نہیں کر رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ان کو دی جو ہے، اور پھر اس کو شاعری سے غنا سے پڑھنا، ترنم سے پڑھنا. غنا کے معنی اچھی آواز سے پڑھنا. تو دنیا چھڑانے کے لیے اللہ نے آخرت کی نعمت کو ذکر کیا. دیکھو تم کو وہاں نعمت یہ ملے گی، نعمت اور نعمت ہمیشہ رہنے والی. اللہ کو خیر و بقا، بہتر نعمتیں اور ہمیشہ رہنے والی. تو معمولی عارضی نعمتیں، یہ عارضی نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں. اللہ نے دنیا چھڑانے کی آخرت کی لذتوں، آخرت کے ذریعے خوب بیان کیا ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، والآخرۃ خیر و بقا، یہ بیان کیا. صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں ذکر کی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال آیا. فلا تعلم نفس ما فعل من قرۃ عین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کیا نعمتیں اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے وہاں تیار کر رکھی. حدیث میں، حدیث قدسی، اعددت، میں نے تیار کر رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کرے
عادت تو میں تیار کر رکھا ہوں. لعباد الصالحین, اپنے نیک بندوں کے لیے. ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, نہ کسی کے دل میں خیال آیا. ایسی چیز تیار کریں. چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لذائذ کا, وہاں کی نعمتوں کا ذکر ہو, صحابہ کرام کے دل سے دنیا نکل گئی. اس کو جو ہے پانی پینے کے لیے کہہ رہے تھے, نہیں مجھے پہاڑ سے جو ہے جنتی خوشبو آ رہی کر رہے, میدان جنگ کے اندر ان کو پانی پینے کے لیے کہہ رہا تھا, نہیں مجھے اس پہاڑ سے جنتی خوشبو آ رہی. تقوی کی ایسی محبت پیدا ہو گئی, حرام کی طرف تو التفات کرنا ہی باقی نہیں رہا. حلال سے یہ ہو گئے وہ لوگ, حرام تو دور چیز کی رہی. جب اللہ تعالیٰ نے دنیا سے دینا چاہیے تو آخرت کی نعمتوں اور لذتوں کو بیان فرما, اس طرح من کی توجہ دنیا سے ہٹ گئی اور اس سے اعلیٰ چیز آخرت کو مبذول کر دیا, اس کی نعمتوں مشغول کر دیا. انسان کو مال اولاد مرغوب ہوتا ہے, تو فرمایا گیا کہ وما اموالکم اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا, تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی کہ ہم سے نزدیک کر سکیں, مگر جو ایمان لائے وہ عمل صالح کیا. تو عمل صالح یہ نزدیک کرنے والی چیز ہے. صرف مال و اولاد فی نفسی اللہ سے قریب کرنے والی نہیں, ساتھ ایمان و عمل صالح ہے تو ضرور اس کو قریب کر دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے مال کو بالکل چھوڑ دینے کا حکم نہیں دیا, بلکہ اس کے ساتھ خیال کو کہ وہ صرف مال اولاد کی کثرت کو قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے. وہ لوگ ایسا مال ہے ویسا ہے, میرے اتنے بچے ہیں, میرے آج بھی وہ سمجھتا مال اولاد آدمی بہت بڑا سمجھتا نا. ان کے خیال کی اصلاح فرما دی, ان کے رجحان کو ایمان و عمل صالح کی طرف پھیر دیا. غرض مال کو ویسے نہیں چھڑایا, بلکہ کہہ دیا کہ مال اگرچہ اچھی چیز ہے مگر مال کی کوئی حقیقت نہیں ہے جب تک ایمان و عمل صالح نہیں ہے. خوب سمجھا دیا کہ مال خود مقصود نہیں ہے, بلکہ مقصود ایمان و عمل صالح. حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال سے منع نہیں کیا, بلکہ مال کا درجہ کیا ہے بتا دیا, اس کی طرف سے میلان پھیر دیا. شاعر کہتا ہے تمہارے اوپر حرام تو بہت چیزیں کی گئی ہیں, لیکن اس سے تم کو چھڑایا نہیں, بلکہ دیکھو تم پر حور مال, تم پر کیا خنزیر وہ حرام کر دے گا. کتنی حلال چیزیں, بے شمار حلال چیزیں. شراب حرام کر دی, کتنی چیزیں ہیں پینے کی. تو ایک بولا ارے شراب تو بہت وہ چیز تھی, شراب بھی ان کی گھٹی میں پڑی تھی, معلوم ہے, عرب کی گھٹی میں شراب پڑی گئی تھی. تو شاعر بولا یہ شراب کے بارے میں کیا ہو سکتی ہے. ہاں تو وہ شراب کس کی, اللہ کی محبت کی شراب ہے. اللہ کی محبت کی شراب تو ایسی ہے کہ کوئی چیز کے مقابلے ہے نہیں. اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب مل گئی کہ اس میں ایسے مست رہتے ہیں کہ اس کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. دیکھیں اللہ والے جو اللہ کی محبت پہ ایسے رہتے ہیں, کسی چیز کی پرواہ نہیں. جب تک انسان کی توجہ کسی چیز کی طرف ہٹائی نہیں جاتی, جب تک وہ اس سے بہتر چیز اس کے سامنے لائے, ریپلیس کر کو بہتر چیز لا کے رکھ دیا. اس طرح سمجھے کہ تمام اہل کرب کلام کی لذتوں میں کھوئے ہوئے تھے, باپ دادا کے مفاخر بیان کر کے مست تھے. ادھر حج ہو گیا, مینا عرفات مزدلفہ کر کے آگے بس چلو. ہر آدمی اپنے باپ دادا کے بول رہا ہے ہمارے باپ ایسے تھے, دادا ایسے, اپنے آبا و اجداد کے مفاخر, دوسری قوموں کے پھر اپنی فخر بیان کرنا, دوسروں کی کنڈیم کرنا. ساری قوم اسی مست تھی, ساری قوم اسی مست رہتی تھی. شعری فصاحت و بلاغت کو سرمایہ زندگی سمجھتے تھے اس کو, کیونکہ قوم کا یہ حال تھا, پوری قوم اسی مبتلا تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مرد کہ یہاں سل علاج فرما دیا. وہ ان کلام جاننے والوں سکون چلاؤ ایسا فصیح اور بلیغ کلام پیش کر دیا, اس کی فصاحت و بلاغت دیکھ کر حیرت سے ان کی آنکھیں کھلی رہ گئی. اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رخ جو مخلوق کے کلام کی طرف تھا خالی کلام پر پھیر دیا. اور چونکہ یہ لوگ سکون چناس تھے, کلام کی خوبیوں کو خوب جانتے تھے, اس کے نکات کو پہچانتے تھے, فصاحت و بلاغت سے واقف تھے, اس لیے میں جو قرآن کو اور اس کی فصاحت اور بلاغت کی شان اعجاز کو دیکھا تو سمجھ گئے واقعی اللہ کلام. چنانچہ اس پر ایسا ٹوٹ کر جسے پیاسا پانی پر گرتا ہے. یہی وجہ ہے قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جس کی زبان عربی تھی, اپنے کلام عربی کی فصاحت و بلاغت سے ناز تھا, ایک عربی کلام کے ذریعے سے ان کو جو ہے بالکل جو ہے حجت پوری کر دی, ان کے تمام ناز و فخر کو توڑ دیا.
سبحان اللہ، کیا خوب حقیقت واضح فرمائی ہے مولانا۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ اہل عرب کو اشعار سے شغف تھا، اشعار کے ساتھ تغنی یعنی اچھی آواز سے پڑھنے کا، پوری قوم کا یہ مزاج تھا۔ ان کے عالم اور ان کے عالم اور جاہل سب تغنی بھی اشعار کو گنگناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تغنی اچھی آواز سے پڑھنے کے لیے قرآن مجید کو اچھی آواز سے کتاب پڑھنے پڑھو۔ تم کو تغنی کرنا ہے، اچھی آواز سے پڑھنا ہے تو لیس منا من لم یتقن قرآن، جو وہ میں سے نہیں جو قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے۔ اور کیا چاہیے؟ دیکھو اچھی آواز سے پڑھو قرآن کو، اپنے قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، قرآن سے زینت دو، جس سے بہتر کوئی غنا نہیں۔ اس طرح ان کے رجحان کو اشعار کی طرف تھا پھیر کر قرآن مجید طرف کر دیا۔ تو دیکھیے تاریخ تو بتا رہی ہے کہ لوگوں کا رجحان جو اشعار کی طرف تھا، قرآن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرف اس کا رجحان کو، اس رجحان کو قرآن کی طرف پھیر دیا، اور اس کے ذریعے سے جو جذبات اشعار کے ساتھ تھے اس کو ختم کر دیا۔ مگر اب یہ حال ہے کہ اب لوگ جو ہے وہ حضرت لکھ لیں، اور یہ ذرا وہ شاعرنگ بولے جی، شاعری سے لوگ شاعری کیا ہے جی قرآن کے سامنے برعکس ہو رہا ہے۔ قوم کو قرآن کو توجہ نہیں کیا جا رہا ہے، قرآن کے مقابلے میں جلسوں میں اشعاری تلا رہا ہے۔ اچھا شاعر بولا ہو جا رہا، اچھا شاعر، قرآن کے سامنے کئی کی شاعری تمہاری اشعار پڑھتے ہیں، درمیان میں اس کو جو ہے اچھے اچھے شعراء بلایا جاتا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ عوام الناس کا رجحان قرآن حدیث کی طرف نہیں رہا ہے، اشعار میں انہیں حظ نفس لطف آتا ہے، اس لیے اشعار کی طرف اس کا رجحان ہے۔ عوام الناس کے رجحان کا لحاظ کرتے ہیں، مجالس واعظ میں اشعار کا انتظام کرتے ہیں، مسجد پر اچھی آواز سے بیرش بغیر داڑھی کے بچوں کو بلاتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور اپنے حظ نفس کو لطف اٹھانے کا پورا انتظام کرتے ہیں۔ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لوگ زیادہ حاصل ہیں، کوئی کرتے ہیں تو لوگ آتے کیا ہے وہ قرآن پڑھے، کیا ذرا اشعار پڑھنے لوگ آتے ہیں، غلط۔ قرآن کی تاثیر کہاں ہے؟ یہ اشعار کی تاثیر کیا ہے؟ اور مناسب زیادہ شریک ہونے اس کے واسطے کرتے ہوں، مجموعی تعداد میں اضافہ ہو جائے، اس طرح جلسہ کامیاب ہو جائے۔ ہاں انا للہ و راجعون، ایسا کرتے ہیں لوگ۔ تب ابو زمانے میں کیسے لکھا؟ میں کہتا ہوں کسی مجلس میں قرآن پڑھا جائے، لوگ کی طرف توجہ نہ کریں، اس کی قدر نہ کریں، اور پھر اسی مجلس میں اشعار پڑھے جائیں اور اس توجہ کرتے اس کی قدر کریں، کیا ایک ایسا ہے؟ کیا جلسے کی ہی کامیابی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کی غرض نہ آتی ہوگی؟ میرے خیال میں تو آج مسلمانوں پر آج جو تباہی آئی ہے اسی سبب سے، انہوں نے مخلوق کے کلام کو اللہ کے کلام پر ترجیح دی ہے۔ اللہ کے کلام کو ترجیح دینا چاہیے تھا، مخلوق کلام کو ترجیح دی، مخلوق کلام سے متاثر ہو گئے، اس کی قدر کرتے ہیں، اللہ کلام کی نہ قدر کرتے ہیں نہ متاثر ہوتے ہیں۔ حالانکہ اشعار کے متعلق حدیث میں کیا ہے؟ احسن ہو اکذب ہو، شعر میں زیادہ جھوٹ، جتنا اچھا شعر ہوگا اتنا جھوٹ ہوگا، مبالغہ ہوگا، جھوٹ ہوگا اس کے اندر۔ بھلا اشعار سے انبیاء کرام کا کیا تعلق ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناه الشعر، ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، شاعری ان کے مناسب نہیں تھی، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار کی تعلیم نہیں دی، اور آپ کے شان نشان یہ شاعری نہیں، کلام کے اندر جو ہے اسی تاثیر ہے، لیکن یہ شاعری نہیں قرآن۔ اس کے برخلاف اب دیکھا جا رہا ہے کہ بعض کے جلسوں میں شاعروں کو دعوت دی جاتی ہے، عوام الناس کا رجحان بھی یہ ہو گیا ہے۔ میں پوچھتا ہوں علماء بھی عوام الناس کے رجحان کا اعتبار کر کے جو ہے شعراء کو مدعو کرتے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ چوں کفر از کعبہ برکزد، کعبہ سے کفر نکلے گا تو مسلمان کہاں باقی رہے؟ کاش کے مسلمان اس بات پر غور کرتے، اللہ کے کلام کی توجہ کرتے۔ ارے بھائی قرآن میں کیا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تذکرہ فرمایا ہے، عبرت فرمایا ہے، بصیرت فرمایا ہے، ہدایت فرمایا ہے، شفا فرمایا ہے۔ کیا ہے قرآن میں کیا ہے اور کیا نہیں؟ شاہ ولی اللہ صاحب دہلی لکھ رہے ہیں کہ حدیث میں آئے قرآن اللہ تعالیٰ کسی تو اس طرح کان نہیں لگاتے جتنا نبی کی قرآن پڑھنے پر لگاتے۔ اللہ کان لگاتا ہے، دیکھو کیسا ہو بولو، اب نبی نہیں تو جو اچھا پڑھنے والا ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس قدر کان نہیں لگاتے جتنا نبی کے قرآن پڑھنے کے لیے لگاتے۔ اس طرح حضور کا ارشاد ہے
جو شخص قرآن کو اچھی آواز سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اچھی آواز سے پڑھنا ہے قرآن. تو اچھی آواز سے پڑھنے کا مطلب تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھ کر پڑھنا ہے, راگ راگنی کی طور پر نہیں پڑھنا ہے. ایک صاحب تھانہ بون میں تھے, حضرت مولانا اشرف خانی, آواز اچھی تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, اور تجوید سے وہ تو ماہر تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو صبح جو ہے صبح کی نماز پڑھاتے تھے. پڑھاتے ایک صاحب جو ہے وہ راگ راگنی میں ماہر تھے. انہوں بولے آج فلاں راگ میں مولانا حضرت نے پڑھی. ارے انہوں کیا راگ جانتے ہو, فطری طور پر پڑھ لیتے. تو انہوں صاحب کیا کہتے تھے, وہ صاحب نماز کے بعد وہ صاحب کہا کرتے تھے کہ آج فلاں راگ میں تلاوت تھی دیکھو جی. دوسرے دن پڑھے آج فلاں راگ آتا نہیں, کیا بھی نہیں, راگ راگنیاں کی بھی معلوم نہیں تھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. صرف فطری طور پر پڑھتے تھے. تمام چیزیں جو آپ جاننا جس سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں سب موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس. اب لوگ تو عربی جانتے نہیں, قرآن مجید کی شان اعجاز, قرآن کا جو معجزہ ہے, اس کی خوبیوں کو سمجھ سکیں. علماء ان کو قرآن کی توجہ نہیں کرتے, نتیجہ کہ پوری قوم قرآن سے غافل ہو گئی ہے. کلام اللہ طاق کی زینت بن چکا ہے. عمدہ ریشمی غلاف چڑھا کر طاق میں رکھتے ہیں لوگ. اس پر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. حالانکہ صاحب کشاف ایک تفسیر ہے علامہ زمخشری کی, تفسیر کشاف کہتے ہیں, نبذ فریق من الکتاب کتاب اللہ وراء کانہم لا یعلمون. اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں اہل کتاب میں سے بعض لوگوں نے اللہ کی کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا ہے, گویا کہ جانتے نہیں. اس کی تفسیر میں شعبی سے روایت ہے کہ اہل کتاب کے پاس تورات تھی, پڑھتے بھی تھے مگر عمل نہیں کرتے. عمل نہیں کرنے میں کیا کہا ہے, پس پوچھ ڈال دیا ہے. ویسے ہم بھی پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھتے کون نہیں, خوب پڑھنے والے مدرسے کتنے ہوئے. کہاں تھی بھی یو پی ورنہ کا ہر قریے میں مدرسہ ہے, ہر قریے کے اندر مدرسے ہو گئے. وہاں مدرسہ ہے, اٹھ کھڑے ہوتا آدمی تاجے چندے کے لیے, مدرسہ ہے, 200 بچے پڑھ رہے ہیں, 500 بچے پڑھ رہے ہیں, بے شمار جو ہے مدرسے ہو گئے. لیکن کل سنا تھا کہ عمل کرنا کیا ہے, عقیدہ بنانا, اپنی زندگی اس میں لانا ہے, معاشرت اس کی بنانا ہے, ہمارے معاملات جو قرآن کے مطابق کرنا ہے, وہ کرنے کے بولو. ہماری سیاست کے مطابق بنانا ہے, ہماری پالیسی, خارجہ پالیسی, اپنی داخلی پالیسی اس کے مطابق بنانا ہے, ملکوں سے تعلق رکھنا ہے, اس سے مطابق رہنا ہے. 24 سے روایت ہے کہ ان اہل کتاب کے پاس تورات تھی, ان کو پڑھتے بھی تھے, عمل نہیں کرتے تھے. حضرت سفیان سے روایت ہے کہ دیباج اور حریر ریشم کے لیے جزدان بنائے جاتے ہیں. کتاب اللہ پر سنے پھول لگا حاشیے چڑھے جاتے ہیں. سب کچھ تھا مگر عمل نہیں کرتے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پسی پوچھ ڈالنا فرمایا. اللہ نے قرآن کو پسی پوچھ ڈالنا, پیٹ پیچھے ڈالنا, یہ فرمایا. دیکھا آپ نے اہل کتاب کو کتاب اللہ کا احترام کرتے تھے, اس کو سنہرے سے مزین کرتے تھے, ریشمی غلاف چڑھاتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کتاب کو پس پوچھ ڈال دیا. ہمارا وہی حال ہے کہ نہیں, دیکھو بالکل وہی پڑھ رہے ہیں سب لوگ, اس پر عمل کرنا اصل چیز. پس پوچھ ڈال دیا. اللہ کے غضب کے مستحق وہ بھی ایسا بھی نہیں. کسی افسوس کی بات ہے کہ آج کل قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا بے عینی ہی طرز ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے, وہ اللہ کے کلام کی عظمت کو پہچانے. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی زیادہ محنت کا کام نہیں, بس دل لگاؤ, 1-2 رکوع تلاوت کرو, دل جب تک رہ لگے آگے نہ چلو. اس میں کیا حرج ہے, آدمی تلاوت تھوڑی کرے, زیادہ نہ پاؤ. میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں. اس مضمون سے میرے پاس نقلی دلیلیں ہیں. میں یہاں آنے والوں سے کہتا ہوں کہ اب بھی کہہ رہا ہوں, اگر دل سے کام کرنا ہو تو یہاں آتے رہو. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بیٹے خواجہ معصوم اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں, اس میں ذات ہے, قرآن میں جگہ اللہ کا نام آیا ہے, اس میں ذات ہے اللہ کا لفظ جذب محبت کرنے اور مقام فنا تک پہنچا دینے میں بہت مؤثر ہے. کتنی جگہ ہے وہ قرآن میں,
بے شمار مقامات پر آتا ہے, وہ کہتے کہ 1000 بار ہے. امام صاحب کہتے ہیں لفظ اللہ اس میں ذات ہے, صوفیہ کے پاس اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے. اللہ 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 تو قرآن میں ہے, وہ قرآن اللہ کا کلام ہے. مذکورہ والا عبارت سے آپ کو کہ لفظ اللہ کو حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی نسبت ہے, اللہ کو لفظ اللہ سے کتنی نسبت ہے. اس کی بات جب آپ سمجھ رہے ہیں تو سنیے. شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ ولی اللہ کے فرزند شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ ولی اللہ صاحب ہندوستان کے بہت بڑے عالم. جب انگریز جب ہندوستان میں قدم جما رہے تھے اور مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی, اس وقت اللہ نے پیدا کیا تھا. تو جو مسائل پیدا ہوئے انگریزوں کے آنے سے اور پھر ہماری خود سے, انہوں نے بڑے اچھے انداز سے عقلی طور پر لوگ کیا ہے ایسا ہے ویسا, کتاب حجت البالغہ کتاب لکھی, حجت البالغہ, ہر چیز کا عقلی طور پر جواب دیا ہے. الحمدللہ کتاب ہے ہمارے پاس حجت اللہ البالغہ, اور بہت ساری کتابیں لکھی شاہ ولی اللہ صاحب نے. جو آگے سوالات پیدا ہو سکتے ہیں سب کے جوابات دیے. تو ان کے فرزند چاروں فرزند تھے, شاہ عبدالعزیز صاحب, شاہ اسماعیل, تو وہ ان کے فرزند شاہ عبدالعزیز, ان کی تفسیر عزیزی. تو وہ لکھتے ہیں نام کو صاحب نام کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے اس سے کم بڑھ کر اقوا و اشد نسبت کلام کو اپنے متکلم کے ساتھ ہوتی ہے. یہ کلام اس کا ہے اللہ کا, اللہ سے اس میں کتنی نسبت ہے, بہت شدید نسبت ہے. کسی شخص کے نام کے تذکرے کے وقت اس شخص کی طرف ذہن کا جو پڑھتے ہوئے ذہن گزر جاتا, یہ کلام کس کا ہے, اللہ کا ہے. اس شخص کی طرف ذہن کا جو التفات ہے, اس سے بڑھ کر کے التفات کسی کلام پڑھنے والے وقت صاحب کلام کی طرف ہوتا ہے. کس کا کلام ہے, اللہ کا کلام. چنانچہ اہل تجربہ پر بات مخفی نہیں ہے. اس عبارت سے معلوم ہے کسی نام کو صاحب نام سے نسبت ہوتی ہے, اس سے بڑھ کر اس کے کلام کو اس کے ساتھ ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ جو کہ اس میں ذات ہے حق تعالیٰ سے نسبت حاصل ہے, تو اس میں کس قدر تاثیر ہوگی بتائیے. اوپر کی عبارت سے معلوم ہے تو کلام اللہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ کیسی نسبت ہوگی, اس میں کس قدر تاثیر ہوگی. سلم منطق کی مشہور کتاب کا سبق ہو رہا تھا, سبحانہ معاذ شانہ پر بحث تھی. میں نے طلباء سے دیکھو منطقی لوگ اس توحید کے مضمون کس قدر طویل اور پیچیدہ کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن اتارا اپنی توحید بیان کی صرف چھوٹی صورت کے اندر, کل اللہ نے بیان کر دی ہے. اور کیا ہے, تو سمپل, اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ جنا ہے نہ جنا گیا ہے, نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے, اور اس کا مد مقابل کوئی نہیں. اس کے اندر کیا چاہیے تم کو, سب کچھ ہے چھوٹی صورت کے اندر. اور تمام فرقے باطلہ کا رد اس کے اندر موجود ہے, چھوٹی کے اندر. اللہ کے بارے میں جو غلط عقیدے ہیں سب تمام فرقے باطلہ کے چھوٹی صورت میں رد فرمائے. شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر میں خوب بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں سے تمام بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, اس طرح کلام بھی تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے, تمام کلاموں کا سردار ہے. ہم دوسرے کلاموں کی طرف کیوں جائیں جبکہ یہ کلام ایسا ہے. اب لوگ سلم وغیرہ پڑھاتے ہیں تو اس قسم کے مسائل میں الجھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں ارے بھائی اس طرح کیوں پریشان ہوتے ہو, دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کتنا آسان کر دیا ہے. اور افسوس یہ کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے. اب لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ پڑھا رہے ہیں دین کے نام پر, دین کے نام پر روٹیاں پا رہے ہیں. آج کوئی پاکستان کا ایک آدمی ہے, میں مولوی تو نہیں ہوں, مولوی نما ہوں کر کے دکھایا ہے, دیکھیے کون تھی, مولوی نہیں ہوں مولوی نما ہوگا تو دیکھیے کیا لمبا شاعری, بہت بڑی لمبی شاعری ہے. میں مولوی نہیں ہوں مولوی نما ہوں. وہ بولا ہے کہ بی اے ایم اے کر کے لوگوں یہ ہو کے جو ہے نوکرانی مل کو جو ہے خودکشی کر رہی ہے. مولوی جو ہے حلوے کھا رہا ہے, مولوی کھا رہا ہے, مولوی تو مولوی کی زندگی کیسی گزری لکھ رہا ہے. تو اللہ کے نام سے جو ہے دیکھو کون سا مولوی, مولانا علی رحمۃ اللہ علیہ, یاد آ گئی مولانا کی بات. چیلنج کرے تھے, کوئی دین کا عالم ہے بھوکا ہے تو مجھے چیلنج ہے, آ دے میرے پاس. تو بولے عالم دین ہے اور اگر اس کو فاقوں سے 2-4 ہے تو میرے پاس آنے ضرور بولے. ہو ہی نہیں سکتا. ارے اللہ ایسے جانوروں کو کھلا, پرندوں کو کھلا رہا ہے, یہ عالم دین کو نہیں کھلائے گا, کیسا ہو سکتا ہے؟ چیلنج تعمیرات میں وہ بھی یہاں نہیں, تعمیرات کھلا. کوئی عالم دین ہے
نام کو صاحب نام جو نسبت ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر شدید نسبت جو ہے کلام کو اپنے متکلم سے ہوتی ہے۔ اس شخص کے نام کے تذکرے وقت اس شخص کا ذہن جو متوجہ ہوتا ہے، اس میں کہ التفات کسی کلام کا پڑھنے والے صاحب کلام سے ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل تجربہ بات مخفی نہیں ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہے کہ کسی کے نام کو صاحب نام سے نسبت، اس سے بڑھ کر اللہ کے کلام کو اللہ سے کیا نسبت ہے، دیکھ رہے ہیں؟ جو اس میں ذات ہے، حق تعالیٰ کے ساتھ نسبت ہے، اس میں کسی کو تاثیر ہوگی، اوپر کی بات سے تو کلام اللہ حق تعالیٰ کے ساتھ کیسی نسبت ہوگی؟ مولوی کی قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کتنا آسان کر دیا، افسوس کہ کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کے نام پر روٹیاں پا رہے ہیں۔ شعر میں بول رہا ہوں، بی اے اور ایم اے ہو گئے، لیکن جو ہے وہ کیا یہ کر رہے ہیں، خودکشی کر لے کے مر رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ کھا رہے ہیں، سب مست مولوی جو ہے اللہ مانڈے کھا رہے ہیں۔ اللہ کھلا رہا ہے ان کو، کیا کرتے ہیں آپ سے؟ مولوی قدر لوگ اس قرآن کے تو فیل کر رہے ہیں۔ ارے حافظ صاحب جو ہے نا، انہوں یہ کرتے ہیں نہیں، بولو اس کلام سے کتنی عزت ہو رہی ہے، تو تمہیں اس کی قدر کرنا، اس پر عمل کرنا ہے۔ واقعی تمہیں قدر، یہاں یہ واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ اخلاص کے ساتھ اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ بغیر اخلاص سے کرے تو یہ ہو رہا ہے، اگر واقعی اخلاص کے ساتھ اگر کریں گے کیا 4 چاند لگ جائیں گے؟ بولو 4 چاند لگ جائیں گے، بولتا ہوں۔ اگر اخلاص کے ساتھ آدمی قرآن پر عمل کرے، اخلاص کے ساتھ اس پر عمل یہ کرے، اس کے ساتھ صحیح تعلق پیدا کرے قرآن سے، کیا ہوگا؟ دنیا بدل جائے گی آج۔ مولوی قدر لوگ اس کی تو عوام الناس سے مولوی قدر اس وجہ سے ہے، یہ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں سب، اور کیا ہونا؟ مولویوں کا یہ حال ہے کہ جس چیز کی طفل کی قدر ہو رہی ہے خود نہیں قدر کر رہے ہیں۔ مولویوں کا یہ حال ہے جس کے طفل سے قدر ہو رہی ہے خود نہیں کرتے، کلام اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے، توحید کا مضمون آتا ہے تو اتنا شرک پھیلا ہوا ہے۔ کتنے لوگ بولنے والے ہیں؟ بولو قرآن کا مین مضمون کیا ہے؟ قرآن کے 3 ٹاپکس میں توحید، اس کے بعد احکام اور آخرت، 3 مضمون مین ہے۔ اتنا شرک پھیلا ہوا ہے، کوئی بولنے والا ہے؟ بولنے والا کوئی نہیں۔ توحید کا مضمون بیان دوسری کتابوں سے قرآن سے بیان کرو، قرآن توحید کا مضمون بیان کرتا ہے، معلوم؟ آپ سنیں گے تو منہ میں پانی بھرا گا کہ اب ہم ایک سورہ اخلاص کو دیکھ لیجئے، اللہ نے اپنی توحید کس طرح بیان کی ہے۔ احد، صمد، لم یلد ولم یولد، بس لم یکن لہ کفوا احد، 4 الفاظ کے اندر پورا مضمون بیان کر دیا۔ ایک صحابی سورہ اخلاص بہت پڑھا کرتے تھے، تو نماز میں ان کو امام بناتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھنے والا اور سورہ پڑھنے والا، کیا کرتے ہیں آپ؟ ایسا ہے تو بعد پوچھیے ان کو۔ اللہ کے رسول کو بولے ایسا انہوں ہر بار انہوں کو امام بنا تو ایسا پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول بولا پوچھے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول میں اللہ کی صفات ہیں مجھے بہت پسند ہے۔ کیا بولتے ہیں اللہ کے رسول کو؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس سورج سے بہت محبت ہے، آپ نے اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی، اس کی محبت تم کو جنت میں لے جائے گی۔ دیکھ رہے قرآن کو بے سمجھے تلاوت کرے، اس وقت بھی فائدہ ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اگر سمجھ کے تلاوت کرے تو نور علی نور ہے، محبت ہے، معرفت ہے، دونوں حاصل ہو جائے گی۔ بہار عالم حسنش دل و جہاں تازہ میدارت، برنگ اصحاب صورت را ببو عرب مانا را۔ اس کا حسن ظاہر لوگوں کو کر رہا ہے، اس کا باطن، اس کی خوشبو جو ہے دلوں کو جو ہے متاثر کر رہی ہے۔ تو قرآن کے تعلق سے چند جو ہے حضرت کا جو بیان ہے میں پیش کیا آپ کے سامنے۔
تلاوت قرآن انسانوں کے دل زنگ آلودہ ہوتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تصدو كما يصدو الحديد اذا اصاب الماء. یا رسول اللہ وما جلا ہوا؟ قال کثرت ذکر الموت بتلاوت القرآن. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ دل زنگ پکڑتے ہیں جیسا پانی پہنچنے پر لوہا زنگ پکڑتا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ کے رسول اس کی جلا کا ذریعہ کیا ہے؟ اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. زنگ لگنا دل کیا ہے؟ اس لیے ہے سوچنا سمجھنا صحیح فیصلہ کرنا. سوچنا سمجھنا صحیح فیصلہ کرنا یہ دل کا کام ہے. دل صحیح سوچ رہا نہیں سمجھ رہا صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے تو دل کو زنگ لگا ہے. دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے تو کس کی تیاری کرنا ہے؟ تمہارے دل کا فیصلہ کیا ہے؟ دنیا میں لگا ہے آدمی آخرت کی فکر چھوڑ دیا آدمی. آخرت کی فکر چھوڑ دیا آدمی دیکھ رہے ہیں. تو یہ فیصلہ تمہارے دل نے غلط فیصلہ کیا ہے تو تمہارے دل کو زنگ لگا ہوا ہے. تمہارے دل کو زنگ لگا ہوا ہے اس لیے دل کا زنگ دور ہونا ہے. اس لیے موت کی یاد کرنا ہے. موت کی یاد کرنا. پھر قرآن میں قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کیسے خالی نہیں رکھا. دکھاؤ دکھاؤ کسی ہم بالآخرت میں یوقنون دیکھا نا جہاں بھی اٹھاؤ آپ کدھر بھی دیکھو قرآن. کون سی ہے کون سا صفحہ نکالو قرآن کا آخرت کیا سے خالی نہیں کسی بھی صفحے کے اندر قرآن موجود ہے. اذا وقع القول عليهم اخرج لهم دابة التي تكلم الناس. جب ہم اس دن وہ بات پوری ہو جائے گی ایک جانور نکالیں گے جو بات کرے گا جو تم یقین نہیں کر رہے تھے. دابت الرجل نکلے گا بات کرے گا. آخرت کی آس یوم نحشر میں قرآن کا کوئی صفحہ آخرت کی آس سے خالی نہیں. اب پڑھتے ہوئے آدمی کو تھوڑا بھی اثر ہوا کہ نہیں بولو. پھر موت کو یاد کرو. آدمی اس کو ٹلانا چاہتا ہے اسے بھلانا چاہتا ہے اس لیے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. موت کا مراقبہ جو ہے انسان کی اصلاح میں بہت مؤثر ہے. موت کا مراقبہ نہیں مجھے موت آ جائے ایسا نہیں سوچے کہ میں مر گیا ہوں مجھے نہلایا جا رہا ہے مجھے کفن پہنا جا رہا ہے مجھے لے جایا جا رہا ہے جو دفن کیا جا رہا ہے فرشتے آئیں گے اور روزانہ جو ہے 5 منٹ کرے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی. اور یہ حقیقت ایسا نہیں کہ فرضی نہیں ہے نا فرضی چیزیں کہ بولو یہ کیا یہ کون فرضی چیز کی دماغ ڈالنے کی بڑی کبھی کوئی آدمی کہتے بھی ہارٹ اٹیک میں ایک چل کیا لگا کہ ڈاکٹر سے کرتے ایسا نہیں چل پتہ نہیں کچھ نظر کرو ٹھم کر لیکن یہ تو ریئل ہے. تم اسے جو ہے مانو نہ مانو پیش آنے والی ارے کو پیش آنے والی تو موت کا مراقبہ کرتا تو یہاں ہے. اور دوسری ہماری کتاب ادھر وہ ہے کہ موت کا مراقبہ کرو. بہت انسان کی اصلاح کے لیے موت کا مراقبہ جو ہے بہت مؤثر. پھر وہاں پیش اس کے بعد پھر لوٹ کر آنا نہیں ہے. لوٹ کر آنے کا کوئی سوال ہی نہیں. موت کی مراقبے کے ساتھ جو ہے تجھے موت کا مراقبہ اس لیے وہ فرمایا جا رہا ہے تصدو زنگ لگنا ماں جلا ہوا. جلا کے معنی لوہے کچل کے کو مانجنے کو کہتے ہیں. اسے کس سے ریتی سے مانگا جاتا ہے یا کلی کی جاتی ہے تاکہ لوہا چمک جائے. اب جو ہے کوئی لوہے کی چیز ہے اور لگی ہوئی ہے تو زنگ لگا ہے اس کی طرح سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا یہ جا تھر اسے گھسی جا گھس کو کر کو اب ذرا گھسے چل رہا کرنٹ جا رہا ہے اس میں جلا پیدا ہو جائے. اس کی طرف سے حدیث میں اشارہ ہے کہ دنیا کی غفلتوں آلودگیوں گناہ معاشی دل میلے ہو جاتے ہیں. اس پر کوئی معصیت کا زنگ چڑھ جاتا ہے. اس طرح پانی لگنے سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں. اس کے علاج اللہ نے فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو اور موت کو کثرت سے یاد کرو دل کا زنگ چلا جائے.
دعا کریں گے. اب سب لوگ جو ہے افطار کے لیے جاؤ. اس کے بعد یہاں کھانے کا انتظام ہے. سب لوگ یہاں کھانا کھاؤ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة دائمة مقبولة تؤدي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.